ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہی اکیلا ہے، وہی اکیلا رازق بھی ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق بھی ہے۔ وہ اپنے ناموں میں اکیلا، اپنے صفات میں اکیلا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا، اور جنہوں نے اللہ کا دیا گیا پیغام ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی، کوتاہی، تقصیر کے پہنچایا۔ خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے سردار، ساری انسانیت کے امام، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس مبارک جلسے میں مجھے جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بولنا ہے وہ نحوست، چیزوں میں نحوست کا عقیدہ، بدشگونی، کسی چیزوں سے شگون لینا۔ چونکہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ، دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی بھی کام کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شادی کرو تو شادی ٹوٹ جاتی ہے، اس مہینے میں دکان ڈالو تو وہ تجارت نہیں چلتی ہے۔ چیزوں پہ عقیدے ہیں، یہ کیا صحیح عقیدہ ہے؟ یا یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک؟ یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات میں کمی یا اللہ کے پر عقیدے میں کمی ہے۔ جی ہاں، ہم مسلمان بچپن ہی سے یاد کرتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 5 ارکان، اسلام کے 5 ارکان چھوڑ دیجئے، اسلام کے 6 ارکان: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان، اور چھٹے نمبر پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے بہت پہلے، 50,000 سال پہلے سب لکھ دیا تھا۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا، مفہوم کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں آدمی، کچھ بھی نام لے لیتے ہیں، مثلا فرقان نام ہے، یہ فلاں فرقان داونگرے میں 2023 میں اس محلے میں ان کے گھر میں اس تاریخ کو پیدا ہوگا، اتنا کھائے گا، اس صحت کے ساتھ رہے گا، 25 سال صحت کے ساتھ رہے گا، 25 سال بیمار رہے گا، اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر کے ہاتھوں اس کا علاج ہوگا، پھر اس ایک سن میں 2050 میں اس کی موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہی فقدرہ تقدیر آیا۔ یہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اچھا بھی لکھا اور برا بھی لکھا، وہ لکھ دیا ہے، خلاص وہی ہوگا جو لکھ دیا ہے۔ تو جب اس نے لکھ دیا ہے تو چیزیں اللہ نے جو لکھا ہے اس کے لحاظ سے ہوگی کہ آج ہمارے سامنے سے کالی بلی چلی گئی، اس کے لحاظ سے ہوگی۔ اللہ نے جو لکھ دیا اس کے لحاظ سے ہوگی۔ یہی عقیدہ ہے تقدیر کا، یہی عقیدہ ہے تقدیر کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بتانا چاہا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اے انسانوں، میرے علاوہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی، دل سے میرے علاوہ اور کسی کو ڈرنے کی یا میرے علاوہ اور کسی پر تمہیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ بتا رہے، دیکھیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر یہ فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا قرآن نازل کیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ کہا کہ وہ بابرکت اللہ کون ہے؟ کہا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض،
وہ بابرکت اللہ وہ کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ساری بادشاہت، اور کہا کہ وہ اپنی بادشاہت میں ایسا اکیلا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے بچہ باپ آدمی بیمار پڑے گا، بیٹا اس کا بزنس سنبھالے گا، اس کی صحت کا خیال رکھے گا، کچھ بھی کرے گا۔ کہا کہ وہ اتنا عظیم ہے، ساری بادشاہت اس کی ایسی ہے کہ اس نے کوئی بیٹا بھی نہیں بنایا ہے۔ اور کہا چلو بیٹا نہیں بنایا ہے، کوئی ساجدہ بھی ہوگا، کوئی شریک بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کائنات کو چلانے والا۔ کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی پارٹنر کہ اس نے ارادہ کر رہا ہے وہ بھی اپنا ارادہ کرے اور کسی کی بات سن کر کرے، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز پیدا کر دی، اسی نے ہر چیز پیدا کر دی ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا، وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کی ایک لمٹ بنا دی، ہر چیز کی ایک لمٹ طے کر دی، کب واقع ہوگا، کیسے واقع ہوگا، کس مقدار میں واقع ہوگا۔ یہ ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ اس تقدیر کا عقیدہ اسلام کے ارکان میں سے، رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ضروری۔ نماز میں جیسے سجدہ رکن ہے، نماز میں سجدہ رکن ہے، سجدے کے بغیر نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ رکن بولتے ہیں جیسے حج میں عرفات میں رکنا رکن ہے، آدمی حج پہ گئے لیکن عرفات کو نہیں پہنچا، اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا، رکن ہے۔ یہ اسلامی ہمارے عقیدہ کا رکن ہے۔ اور یہ تقدیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز لکھ دی ہے۔ قرآن میں ایک مسئلہ آیا تھا، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنے لیب پالک بیٹے زید کی بیوی، زید کی طلاق شدہ بیوی سے آپ کو شادی کرنا ہے۔ عرب زمانے میں ماحول تھا کہ لوگ بیٹا کسی کا اور بیٹا لے کے لیب پالک بناتے اور وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ ان کے پاس ایک رواج تھا، حقیقی بیٹے اور لیب پالک بیٹے میں ذرہ بھی فرق نہیں کرتے، بلکہ اس کو حقیقی بیٹے سے زیادہ اہمیت دیتے یا اس کے برابر تھے۔ اس کی بیوی کو اپنی بہو بناتے کہ جو اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قانون توڑنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ لیب پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا، یہ قانون توڑنا ہے۔ اب اس قانون کو توڑنے کے اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ یہ شادی کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے باحیا، سب سے شریف، سب سے اونچے اخلاق والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گران گزر رہی تھی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ آخری نبی ہیں، اے نبی آپ آخری نبی، آپ کو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے میں یہ کام کرواؤں گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کو یہ شادی کرنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے شریف انسان، سب سے اچھے اونچے اخلاق والے، بہترین نفیس انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں بھی آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ آخری نبی، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے سمجھایا کہ آپ کو کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یہ چیز میں نے لکھی ہے اور یہ ہو کر رہے گی، اے نبی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور رسول نے کیا بہرحال جی دیکھیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے لکھی ہے، یہ چیز ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ پہ کسی کی چلتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہوگا؟ تو پھر آج انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ کوا آ کے بیٹھ گیا، گھر میں بیماری آئے گی، گھر میں مہمان آئیں گے، کوا بیٹھنے سے گھر میں مہمان آئیں گے، الو آ کے بیٹھ گیا، گھر میں کسی کی موت آئے گی، دودھ ابل گیا کچھ ہو جائے گا، کانچ پھوٹ گئی کچھ مصیبت آنے والی ہے کہ نہیں؟ عقیدے عصر کے وقت جھاڑو نہیں لگانا ہے، گھر سے برکت اڑ جائے گی جی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، خالی جھولا نہیں جھولنا، خالی جھولا نہیں جھولانا ہے کہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، ناخن نہیں کاٹنا ہے عصر کے وقت، حمام میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلے عقیدے تھے کہ اگر حمام میں پیشاب کر دیے گھر میں مصیبت آئے گی، کیا برکت اڑ جائے گی، یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اچھا پھر بہت چیزیں ہیں مشہور ہمارے پاس۔ اچھا آنکھ پھٹکتی ہے، یہ آنکھ پھٹکنے کا مسئلہ، مرد کی دائیں آنکھ پھٹکتی ہے تو یہ کہ کوئی اچھی خبر آنے والی، اور وہی عورت کی اوپر آنکھ، یہ سیدھی آنکھ پھٹکتی ہے تو مصیبت آنے والی، لیکن عورت کی بائیں ہاتھ پھٹکتی ہے تو پھر اچھی چیز آنے والی ہے۔ یا ایک چیز مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ہم بچپن سنتے تھے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی
سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے, کھجلی ہو رہی ہے. ہم مدرسے میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے, منی آرڈر آنے والی ہے, ابا پیسے بھیجنے والے. جی یہ سنتے تھے ہم عقیدے سنتے, اور پھر آپ کے بھی اس میں ہے مشہور ہے, سنتے ہیں یہ چیز, مطلب یہ کہ گئے گزرے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ توحید کی دعوت سے یہ چیزیں عقیدے کم ہونے لگی ہیں. الحمدللہ یہ جلسے ایسے بیکار نہیں ہیں, یہ جلسے ایسے بیکار نہیں ہیں. ان جلسوں کی برکتوں کی وجہ سے, اہل حدیثوں کی اس توحید کے بار بار بولنے کی وجہ سے خود اہل حدیث بھی سدھرے اور پھر دوسرے لوگوں میں بھی اس کا اثر پڑا ہے. ایک بار میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, پہلے تقریباً مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت رنگ برنگی تصویریں ہوتی تھیں, رنگ برنگی تصویریں تقریباً مورتیوں کی جیسے, گھوڑے کی, اور پھر اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے رہتی تھی. آج وہ بریلیوں کے گھر میں بھی نہیں, آج دوسرے کسی مسلمان کے گھر میں نہیں ہے. ایک لکھنے والے لکھا تھا کہ دیکھو یہ جو تصویریں بالکل رنگ برنگی جو مورتیوں کے قریب جیسی تھی, مورتیوں کی جیسے لگتی تھی, آج اگر ان کے گھروں سے بھی اٹھ گئی ہیں تو یہ اہل حدیثوں کی توحید کی دعوت کی برکت کی وجہ سے. ہم بار بار بولتے ہیں کہ توحید ہے, توحید ہے, تو شرک ہے, شرک. وہ خود لوگ ڈر کے لوگوں سے ڈرانے لگے کہ تمہیں کرتے رہیں گے تو پھر وہابیوں کو یا پھر کسی کو بھی موقع مل جائے گا, پھر ہم کو ستانے لگیں گے, ہم کو یہ کرنے لگیں گے, یہ چیزیں نکال دو. تو بہرحال یہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزیں ہو گئی ہیں, ورنہ یہ کہ پہلے چھینک آنے کی بارے میں بولتے ہیں, چھینک آتی ہے تو بھی کہتے ہیں کہ وہ یاد کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہم کبھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتفاق سے ان کی ملاقات ہو گئی. ایک جگہ گیا تھا, اتفاق سے وہ اچھے ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی, اس نے اچھا انجیکشن دے دیا, اس نے اچھی دوائی دی دی, مجھے شفا مل گئی. علماء کرام منع کرتے ہیں, علماء کرام منع کرتے ہیں کہ یہ اتفاق والا جملہ نہیں, اللہ نے وہ ملاقات مقدر کی تھی, اللہ نے وہ وقت مقرر کیا تھا کہ اس آدمی کو اس مسجد میں یا اس جلسے میں یا اس شادی میں اس کی ملاقات ہوگی. اس وقت اس ڈاکٹر کو اس کی دوائی کا, اس کی بیماری کا, اس کے شفا, اس کے صحیح مرض کا پتہ چلے گا. اس کا وقت مقرر تھا, اتفاق سے نہیں ہوتا ہے, اتفاق سے نہیں, اللہ نے وہ لکھا ہوا تھا. کیوں یہ ماننا چاہیے؟ قرآن میں صاف الفاظ میں ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی درخت کا کوئی بھی پتا, کائنات میں کتنے درخت ہیں ہم کو معلوم ہے, آپ صرف اس محلے کے درخت نہیں گن سکتے, سب کو معلوم ہے. کائنات ہم بولتے ہیں تو صرف دنیا نہیں ہوتی ہے, کائنات ہم بولتے ہیں تو صرف دنیا نہیں ہوتی ہے, بلکہ ساری کائنات کے درخت میں جو بھی درخت ہیں, ان کے درخت کے جو بھی پتے ہیں, اللہ کو ان کا ہلنا بھی معلوم ہے اور ان کا جھڑنا بھی معلوم ہے. وہ اللہ کے علم کے بغیر نہ ہلتے ہیں نہ جھڑتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں آ گئیں, یہ سب چیزوں پر عقیدے ہمارے آ گئے. کیوں آ گئے؟ جب ہم نے تقدیر کو صحیح سوچوں سے نہیں سمجھا, یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اکیلے خدا ہونے, اور یہ کہ جو چیز بھی واقع ہوگی اللہ کی مرضی کے بعد, اللہ کے چاہنے کے بعد, حتیٰ کہ برائی بھی. اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اس کو نیکی کا کام کرنے کی بھی ہمت کی بھی چھوڑ دی ہے, برائی کا کام کرنے بھی. آپ اس جلسے میں آئے ہیں, کسی نے نہیں آپ کو زبردستی کی, کوئی ابھی بیٹھ کے وہاں پہ گناہ کا کام کر رہا, اس کو بھی کسی نے زبردستی نہیں کی ہے, لیکن آپ کا یہاں پہ آنا اللہ کی مرضی کے بعد, اور اس کا بھی برائی کرنا اللہ کی مرضی کے بعد. یہ کائنات اللہ کی ہے, اللہ اس کائنات کا بے تاج بادشاہ ہے. یہاں پر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی ایک حرکت بھی نہیں ہوتی. تو پھر ہم اس پہ کیسے عقیدے آ گئے؟ اور یہ عقیدے ہم میں کیوں آئے ہیں, اس کا ایک بڑا سبب, ہم جس برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں, جن قوم کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا مذہب وثنی مذہب ہے. وہ یہ خدا کو نہیں ماننے والے, وہ چیزوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہ چیزوں پہ کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے ایک ہی مثال دوں گا میں آپ کو. ابھی الحمدللہ ہم سب کو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان ہمیں خوشی ہونا ہے کہ ہمارا ملک دنیا کے عظیم ممالک میں اس کا شمار ہوا. امریکہ, چائنا, رشیا کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا ابھی, کہ ہمارا ملک کی جو سائنسی تحقیق ہے چاند تک پہنچ گئی. الحمدللہ, اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. یہ ملک کی خوشی ہماری خوشی ہے, میرے گھر کی خوشی ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر کسی کو خوشی نہیں ہو رہی ہے تو بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. ہمیں ایک ہندوستانی ہے, ہندوستانی ہمارا وطن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدا ہونے کے لیے یہی سرزمین چنی تھی. ہمیں اس زمین پہ فخر ہے, اور اس ہمارے وطن کی اس بڑی کامیابی پر ہمیں یقیناً فخر ہے. لیکن اس تعلق سے کل
ہمارے ملک کے وزیر اعظم بنگلور میں تھے اور وہاں انہوں نے ہمیں خطاب کیا. غلطی کہاں پہ ہوتی ہے اس مطلب یہ کہ ہمیں کس طرح سے محتاط رہنا ہے, میں بس ایک وہ بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پتہ نہیں وہ اس کو کچھ نام دیں گے, بہرحال انہوں نے شکتی وکتی کا نام دیا اور انہوں نے جملہ میں کہا کہ ان مقدس قرار دادوں میں شکتی کا آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہم کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں شکتی کا آشیرواد ہم کو چاہیے. کس کو مان رہے ہو؟ طاقت کو خدا مان رہے ہیں. بذات خود طاقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کو نماز پڑھنے کی طاقت, کھانے کی طاقت, پیٹ کو ہضم کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. لیکن وہاں پہ مسئلہ وہ نہیں ہے. وہ سیدھے سیدھے کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بڑے منازل تک ہم کو پہنچنے کے لیے شکتی کے آشیرواد کی ضرورت ہے. اس طرح کے بہت سارے جملے ہم نے ان سے لیے, اس طرح کے بہت سارے جملے ہم سے لیے. اس وجہ سے ہم میں اللہ سے غافل ہوتے ہوئے چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے, دیکھیے بچیے, ہمارے جو فلمیں ہم دیکھتے ہیں, جو فلمیں سب کوئی دیکھ رہے ہیں, اللہ بچائے اس سے. آپ مجھے بتائیں کوئی فلم شگون کی بات کے بغیر خالی ہوتی ہے ہندوستان کی؟ جی, مہرت آ رہا ہے, مہرت کا وقت آ رہا ہے, مہرت کا وقت آ رہا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ اس وقت پہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ اس شادی میں برکت رکھے گا, اللہ اس رشتے میں برکت رکھے گا, اللہ اس جوڑے کو مبارک بنائے گا. عقیدہ کہاں پر ہونا چاہیے؟ یہ میں گاڑی خرید رہا ہوں, میں نے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھا تھا, میں نے دعا پڑھتے وقت رسول نے دعا سکھلائی ہے چیزوں کے خریدنے کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نہ مجھ کو توفیق دے کہ نہ میں ظلم کروں, نہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے. تو مجھ کو بچا لے کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کروں, کوئی میرے ساتھ جہالت کرے. تم مجھ کو بچا لے کہ میں کسی کو گمراہ کروں اور یا مجھے کوئی گمراہ کرے. رسول نے بہترین دعا سکھلائی ہے بازار میں جانے کی, چیزیں خریدنے کی. وہ دعا ہم کو معلوم نہیں ہے, لیکن ہم وہاں سے لیتے ہیں چیزیں, ہم وہاں سے لیتے ہیں. وہاں پہ ہم وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے مہرت کے الفاظ, ان کے شگون کے الفاظ, ان کا پتہ نہیں کیا کنڈلی ونڈلی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. حضرات یہ سب چیزیں خطرناک ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ چونکہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ اس ایک اللہ کو ماننے والے ہیں جس کے دم سے دنیا قائم ہے, جس کے دم سے سب کچھ ہوگا. جب ہم یہ چیزیں جب ایک تو عقیدے میں کمزوری ہو گئی, دوسرا ہم وہ سب چیزوں میں بیٹھے ہوئے, دوسرا وہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور یہ مت سمجھیے کہ وہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. وہ چیزیں بہت خطرناک لحاظ سے اثر کرتی ہیں. کبھی نہ کبھی وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ چیزیں, خاص طور سے بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک میں ایک شادی ہوئی. باپ نے بیٹے کو شادی میں لے کے گیا. باپ نے کہا کہ چلو شادی ہو گئی, چلتے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں شادی نہیں ہوئی ابھی, ابا رکیے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا ہو گیا, نکاح ہو گئی, نکاح خانی ہو گئی, قاضی صاحب آئے تھے, پڑھی اور پھر ایجاب کو قبول ہو گیا, قبول کرواتے ہو گئی شادی. بیٹا کہہ رہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو وہ آگ کے پاس 7 پہرے نہیں لگے, ابھی تو آگ کے اطراف میں 7 پہرے نہیں لگے, ابھی شادی مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی رکیے, وہ چیز ہوگی. اثر ہوتی ہے سب چیزیں, یہ سب چیزیں الفاظ کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے, وہ سننے کی وجہ سے, اور پھر جو سین چلتا رہتا ہے, جو منظر چلتا رہتا ہے جی, کہ ابھی وہ آئیں گے, ابھی وہ آئیں گے, وہ مندر کے وہ آئیں گے, ادھر کے وہ آئیں گے, ادھر کے آئیں گے, وہ بولے گا, وہ فیصلہ کرے گا, وہ کنڈلی ڈال کے دیکھے گا, یہ کنڈلی ڈال کے دیکھے گا. تو بہرحال حضرات یہ عقیدے ہیں, اس کا اسلام میں اس کو شرک بتلایا گیا ہے. کیا بتلایا گیا ہے؟ شرک بتلایا گیا ہے. کس لحاظ سے شرک ہے؟ پہلی بات ہم یہ سنیں کہ اللہ نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ مقرر کی ہے, کون سی چیز کب, کیسے اور کتنی مقدار میں. آج میں اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے, بلی نے ہمارا معاملہ خراب کر دیا, اس کوے کی وجہ سے مہمان آ رہے ہیں, یا پھر گگو کی وجہ سے موت ہوگی, تو پھر معاملہ کہاں پہ آ گیا؟ میں اللہ کی طاقت پر, اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر, اللہ کی مشیت پر میں ایمان نہیں ہوا. ایمان یہاں پر آ گیا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم, یا سورہ یاسین میں کچھ نبیوں کے بارے میں بتلایا ہے, یا سورہ نساء میں منافقوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون وغیرہ کے رہتے تھے, جب اچھا رہتا, اچھا مل رہا ہے, سیرا بھی ہے, کھانے کے پینے کے لیے سب کچھ ہے, خاموش رہتے تھے. لیکن جیسی تنگی آتی
کہتے کہ یہ دیکھو یہ جو موسیٰ کے کاموں کی وجہ سے، یہ موسیٰ کی ان باتوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. یطیروا بموسیٰ، موسیٰ کو منحوس سمجھتے. اللہ نے کہا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، اے بیوقوفو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. نحوست موسیٰ میں یا ایمان والوں میں نہیں ہے، یہ برے نہیں ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. سورہ یاسین مشہور ہے، معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. سورہ یاسین میں ہے کہ جب وہ تینوں رسول گئے، پے در پہ رسول آئے، ان کو انہوں نے بتایا تو قوم نے صاف انکار کیا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں. تو نبیوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا طائرکم معکم، ارے نحوست ہم میں نہیں، نحوست تمہارے ساتھ ہے. نحوست تم میں ہے کہ تو تم کافر ہو. نحوست یہ ہے کہ تم جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے پڑے ہو. اور تمہیں نحوست دوسری یہ ہے کہ جو چیز سبب نہیں ہے اس کو تم سبب سمجھ رہے کہ اس سے کوئی چیز واقع، اس سے کوئی چیز ہوگی. یعنی قرآن کا جو لفظ کہنا ہے کہ نحوست کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ جس چیز کو تم سبب سمجھ رہے ہو، کالی بلی کو یا کانچ کو یا پھر ایک کانچ ٹوٹنے کو یا دودھ ابلنے کو، جو تم منحوس سمجھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے کچھ برائی آئے گی، اس کی وجہ سے تو برائی نہیں آئے گی. لیکن تم نے جو اپنا عقیدہ برباد کر لیا ہے، تمہارے عقیدے اللہ سے ہٹ کر جو اس دودھ پر، اس کانچ پر اور اس کوے اور بلی پر جو آ گئے ہیں، تمہارے اس درجے گرنے کی وجہ سے تم منحوس ہو گئے ہو، تم برباد ہو گئے ہو. تم جب توحید پہ تھے تو اللہ پر عقیدہ تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ پہ توکل کی وجہ سے ساری دنیا سے تم آزاد تھے، تم کسی کے غلام نہیں تھے. لیکن جب اس اللہ کی توحید میں کمی آ گئی تو تم صرف انسانوں سے نہیں ڈر رہے بلکہ بچھو سے ڈرنے لگے، بلکہ ان گایوں اور پتہ نہیں کن کی چیزوں سے ڈر گئے. انسان گر گیا، اس کا معنی مراد ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب آدمی شرک کرتا ہے تو اس کی مثال اس پرندے کی، اس پلاسٹک کی جیسے ہو جاتی ہے جو آسمان سے گر گیا، اس کو ہوا اڑا رہی ہے ادھر ادھر، کوئی ایک چیز پہ نہیں رکتا. ابھی دیکھیے بہت سننے کو ملتا ہے، مولوی صاحب جا رہے تھے، پان پیر میں آ گئے، لیمبو رستے میں آ گئے، پلاسٹک آ گئی، شاید اس کی وجہ سے بچی بیمار ہو رہی، اس کی وجہ سے بچے اس میں. آپ نے سنے کہ نہیں جملے؟ یہ دیکھیے توحید ہے. آدمی سیدھا اللہ سے جڑا رہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے دعا پڑھ لیا تھا، میں نے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لی تھی، میں نے صبح کے اذکار پڑھ لیے تھے، میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تھی، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، خلاص بادشاہ بن کر جیتا ہے. وہ ادھر ادھر اس کو نہیں گرتا ہے، ادھر ادھر وہ چیزوں میں ذلیل نہیں ہوتا ہے. لیکن جب توحید کا عقیدہ رک گیا، پان آ گیا تھا، لیمبو آ گیا تھا، پلاسٹک آ گئی تھی، وہ آ گیا تھا، ادھر کوئی پتھر تھا، ادھر یہ تھا، ادھر وہ تھا. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ غلطی نحوست تم میں ہے کہ تم نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے واضح احادیث، اس طرح سے واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ذرہ بھی نہیں چھوڑا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر. کہا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماریاں خود بخود اللہ کی مرضی کے بغیر پھیلتی ہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اور کہا ولا طیارۃ، بدفعلی لینا چیزوں سے بدفعلی لینا یا دیکھنے والی چیزوں سے. کوئی آدمی سامنے آ گیا صبح جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کبھی کسی کو کامل خلقت دیتا ہے، کبھی کسی کے ایک آنکھ کا کوئی اپاہج جو ہے وہ ہے، آدمی صبح دیکھتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ آدمی نے ایک لنگڑے کو دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. جی رسول نے کہا کہ یہ چیزیں ہے ہی نہیں، لا طیارۃ، یہ چیزیں واقع ہوتی نہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں ہے. کوئی چیز غلط بات سن لیے، صبح اٹھ کے کچھ بات غلط سن لیے تو آدمی کا وہاں پہ دل یہ ہونے لگتا ہے کہ آج کا دن خراب ہوگا، آج کا دن میں نے صبح اٹھتے ہی کچھ غلط جملہ سن لیا، برکت نہیں آئے گی، آج کچھ مصیبت آنے والی ہے، نہیں آج یہ کام نہیں کرنا ہے. پہلے سے پوری پلاننگ تھی کہ جانا ہے، کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، نہیں صبح اٹھتے ہی وہ دیکھ لیے، بولتے ہیں کہ نہیں وہ چیز میں نے صبح اٹھتے دیکھ لیا تھا، اسی سے سن لیا تھا، نہیں آج منگل ہے یا اس مہینہ ہے، مجھے کام نہیں کرنا ہے. یہ دن منحوس ہوتے ہیں، یہ دن منحوس ہوتے ہیں، اس میں کیے گئے کام مکمل نہیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ لا طیارۃ، لا طیارۃ، بدفعلی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے، بدفعلی ہو جاتی ہے کہ ایک بری چیز دیکھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک چیز میں نے دیکھ لیا، مجھے آگے کام نہیں کرنا چاہیے، آج کا دن میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ آج میں نے غلط چیز سن لی تھی، یہ چیز کیا ہے، اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ اتنے دن میں اگر اس کو چھو لیا تو میرا کام ہو جائے گا. کبھی انسان ایسا ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس درخت تک میں پہنچ گیا اتنے وقت میں تو میرا کام ہو جائے گا، اگر نہیں پہنچا تو نہیں ہوگا. شیطان وسوسے لاتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دل میں ایسا خیال آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ذاک شیء یجدہ احدکم فی قلبہ فلا یصدنکم. یہ نفس میں خیال میں آنے والے صرف وسوسے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان چیزوں سے کوئی چیز حقیقت میں واقع متاثر نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے. کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کس کے چاہنے کے بعد ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے کے بعد سے ہوتا ہے. یہ تمہارے خیالات سے کہ اگر میں اتنے وقت میں ادھر ہو جاؤں گا، اگر اتنے بجے تک اس شہر تک پہنچ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام ہوگا، یا یہ کہ اگر آج اس سے ملاقات ہو جائے گی تو میرا کام ہوگا، اگر نہیں ہوگا، وہ ملاقات نہیں ہو رہی اس سے تو پتہ نہیں شاید اس کام میں خیر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ مجھے کام چھوڑ دینا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں حقیقت کے برخلاف صرف وہمی لحاظ سے ذہن میں آتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لا قیارتا ذاک شیء یجدہ احدکم فی قلبہ. یہ صرف دل میں آنے والے وسوسے ہیں شیطان کے. ان سے کوئی چیز نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. ان سے کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. اچھی بری چیز کس کے چاہنے سے ہوگی؟ اللہ کے چاہنے سے. جو بھی چیز صحیح جس لحاظ سے برکت ہونے والی ہے کہ نہیں برکت ہونے والی ہے، کس کے فیصلے سے؟ اللہ کے چاہنے سے. ان چیزوں میں تم عقیدہ رکھ کر، یہ صرف نفس میں آنے والے خیالات ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول نے کہا کہ ولا حامۃ. عربوں کا عقیدہ الو کے بارے میں یہ تھا کہ الو آ کر کسی کے گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ گھر والے کی یا گھر میں سے کسی آدمی کی وفات کی خبر دے رہا ہے. تو رسول نے کہا کہ ولا حامۃ، یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الو تو اڑے گا، رات میں اڑے گا، کہیں نہ کہیں بیٹھے گا، جب تھکے گا تو بیٹھے گا. اس کا بیٹھنا نہ بیٹھنا اس سے تمہاری موت جڑی ہوئی نہیں ہے. تمہاری موت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے. کہ وہ جیسے ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ رسول نے کہا کہ تم میں سے جو چاہے کہ اپنے رزق، جو چاہے کہ تمہارا رزق کشادہ ہو، تمہاری عمر میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو. اللہ نے جب تقدیر بنائی ہے تو دو لحاظ سے بنائی ہے. ایک تو پکی تقدیر ہے، دوسری تقدیر جو فرشتوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، جو روزانہ کی تقدیر ہوتی ہے، اس میں یوں لکھا رہتا ہے کہ اگر آج یہ بندہ یہ نیکی کا کام کرے گا تو آج اس کے رزق میں اتنا کشادہ کیا جائے گا. اس کا رزق تو ہے اتنا، لیکن آج یہ نیکی کا کام کرے گا، اس دن اس کے رشتہ داری میں کوئی مصیبت ہوگی، اگر وہ اس مصیبت کے موقع پہ رشتہ داروں کو کچھ ساتھ دے رہا ہے، اس کے رزق بڑھا کر اتنا کیا جائے. اس کو کہتے ہیں قضاء معلق. قضاء معلق ایک لٹکی ہوئی تقدیر ہے، پکی نہیں ہے، لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے پاس جو فرشتوں کے پاس ہے وہ ہے، لیکن اللہ کے پاس جو تقدیر ہے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کو میں نے اختیار کیا ہے، اس کو چھوٹ دیا، اس کی مرضی ہے. کرے تو اس دن ان رشتہ داروں پر مصیبت آنے والی ہے اس گھر میں، یہ چاہے تو ان کو مدد کرے نہ کرے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو پھر اس کے بنیاد پر اللہ نے وہاں پر اپنے پاس وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے. تو اس کے لحاظ سے رزق بڑھنا گھٹنا یہ چیزوں سے متعلق نہیں ہے. کس سے متعلق ہے؟ اللہ کے چاہنے، اللہ کے کرنے سے متعلق ہے. حضرات، ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب پڑھتے رہیں گے ہمیشہ بار بار اللہ کی صفات آتے رہیں گے. رزق کے تعلق سے شیخ نے کتنی آیتیں پڑھی، کتنے احادیث بھی بتائیں. تو اللہ ساری چیزیں کس پہ جوڑتا ہے؟ اپنے لحاظ سے جوڑتا ہے. اور پھر دیکھیے اسلام کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے بچا کر ہم کو مخلوق سے اٹھا کر خالق سے جوڑ رہا ہے. جو چیزیں جو لوگوں کے اللہ پر عقیدے نہیں رہے تو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے گئے. اسلام کا توحید کا احسان ہے، توحید کا یہ اثر ہے کہ یہ کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، توحید کو صرف ایک اللہ کے سامنے کو جھکنے کو تو مصیبت یا تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو،
ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ادھر ادھر جھکنے سے بچا لیتا ہے، ادھر ادھر جانے سے بچا لیتا ہے۔ جب دل میں یقین ہو گیا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، مجھے ادھر ادھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت میں جب آدمی اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اپنے نفس میں بادشاہ بن جاتا ہے، اس کو پھر وہ کسی دوسروں سے اس کو ڈر نہیں رہتا۔ لیکن اللہ پر عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، پھر ادھر بھی جا رہا ہے، ان کی وجہ سے حلال بھی حرام بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر مضبوطی سے قائم رہے گا تو اپنے دل میں خود بادشاہ رہے گا، ایک کھلے دل کے ساتھ جیے گا۔ اچھا، ایک دو چیزیں اس میں یہ ہیں، کبھی کبھی جیسے خود صحابی نے سائل کہا تھا کہ کبھی ہم کو خیال آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ آج پتہ نہیں ایسی چیز ہو گئی، آج ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا آج یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یا کل کر دیتے ہیں، اس طرح کے ذہن میں آتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں ایسی کوئی چیز تم دیکھ لو کہ جس سے تم کو ناپسند ہو رہا ہے اور تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ شاید آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا بک۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اچھائیاں تو صرف تو ہی لاتا ہے، اچھائیاں صرف تو ہی لاتا ہے۔ ایسے موقع پہ مطلب یہاں پہ شیطان ہم کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے عقیدے چیزوں سے جوڑنا چاہ رہا ہے، قریب ہے کہ ہم پھسل جائیں، قریب ہے کہ نفس امارہ کے وسوسوں میں پڑھ کر کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اگر دل میں اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ فوراً ایک دعا پڑھ لو اس موقع پہ، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نیکیاں بھلائیاں صرف نیکیاں بھلائیاں کوئی بھی نہیں لاتا ہے سوائے تیرے، ولا يدفع السیئات الا انت، برائی اگر کوئی دور کرنے والا ہے تو تو ہے۔ اگر میرا عقیدہ اس چیز سے آ گیا یا اس چیز کی وجہ سے اگر تھوڑا شیطان میرے دل میں شیطان مجھ میں وسوسہ ڈال رہا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں تیری، اے اللہ اچھائیاں تو لانے والا ہے، برائیوں سے تو بچانے والا ہے، لا حول ولا قوة الا بک، لا حول ولا قوة الا بک، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مشہور جملہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، کس کو اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، کس کو اس کا ترجمہ معلوم؟ ہم ہمیشہ کے اذکار میں ہیں، اذان کے ٹائم پہ ہم جواب میں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جی، لا حول ولا قوة، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اذان تو سن رہا ہوں، دل میں ہے کہ مسجد کو جاؤں، لیکن اے اللہ تعالیٰ مسجد کو پہنچائے گا تو، لا حول نیکی کرنے کی میرے میں طاقت نہیں ہے، ولا قوت میرے پاس برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ صرف تیری وجہ سے، تو دے گا تو میں کروں گا، تو توفیق دے گا تو مسجد پہ پہنچوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں سوچوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں مسجد کے لیے نکل رہا ہوں، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ نماز کو جاؤں گا، آئے نماز وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت تو ہے نماز کی، لیکن نماز مسجد تک پہنچائے گا کون؟ نیکی کا کام کرنے کی طاقت بھی، برائی سے بچنے کی میرے پاس طاقت بھی تیرے دینے کی وجہ سے ہوگی۔ دیکھیے نیکی کی طاقت بھی اللہ سے طلب کی جاتی ہے، تو پھر یہ سب چیزوں میں متاثر ہوں کہ یہ بلی کی وجہ سے ہوگا، کوے سے ہوگا، کہ پھر کتنا اسلام سے عقیدہ دور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کبھی ہو جاتا ہے، اگر کبھی ہو گیا، صرف 2 منٹ نہیں 1 منٹ میں ہو جائے، 1 منٹ میں پورا ختم کر دیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم انسان ہیں، کبھی ایک غلط چیز دیکھ لیے اور ہو گیا، مطلب یہ کہ کام کا ارادہ تھا، پکا ارادہ تھا، ایک چیز بری چیز دیکھنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیے اس کو کہ نہیں کرنا ہے، آج ہو گیا۔ تو رسول نے کچھ صحابہ نے بھی کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے، رسول نے کہا کہ من ردت سیرت عن حاجتی فقط اشرک، اگر ایسا ہو گیا کہ اس بدفعلی کی وجہ سے کسی نے اپنا کام روک دیا تھا، اپنا کام مکمل نہیں کیا، تو وہ شرک کر لیا، اس نے اس چیز پہ عقیدہ رکھ لیا، اللہ کے علاوہ اس نے اس چیز پہ طاقت پہ عقیدہ رکھ لیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کبھی ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ اور کہیں سے بھلائی نہیں آ سکتی، اللہم لا خیر الا خیرک، تجھ سے ملنے والی بھلائی کے علاوہ کائنات میں ہرگز کوئی دوسری بھلائی نہیں ہے، کوئی تیرے علاوہ ایک رائی کے دانے کا مالک نہیں ہے کہ مجھے کوئی فائدہ دے گا، ولا طیر الا طیرک، جو بھی مصیبتیں آنے والی ہیں صرف تیری طرف سے آنے والی ہیں،
ولا الہ غیر، تیرے علاوہ ہرگز کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یعنی غلطی ہو گئی ہے اس موقع پہ، پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ بھلائی تیرے طرف سے آئے گی، چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، چیزیں وغیرہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ ہی فعال لما یرید ہے. یہ کائنات اللہ کی ہے. یہاں پر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جان لیا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور جس کو لکھ دیا تھا کہ کب کیسے کتنی مقدار میں ہونا ہے، اور وہ چیز بھی کیسے ہوگی جیسے اللہ چاہے گا. ہر چیز اللہ کے چاہنے سے جیسے چاہے گا ویسے ہوگی، اور اللہ کے اس کو پیدا کرنے کے بعد. تو پھر کسی چیز دنیا پہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کے پاس رائی کی دانے کی طاقت یا اور کسی کی کوئی تاثیر نہیں ہے. ہمیں اللہ کے ہونا ہے، اللہ کے بندے بننا ہے، ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ سے جڑنا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کو اس کی ذات پر مضبوط فرمائے، ہمیں سچا توکل عطا فرمائے، اللہ پر سچا یقین عطا فرمائے، اور صرف اللہ کا بندے بنائے. جو ظاہری شرک ہے، باطنی شرک ہے، اور اس سب سے ہم کو بچائے. اگر انجانے میں کہیں شرک ہو رہا ہے تو اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.